یہ کہانی میری اپنی ہے۔ اگر میں نے توبہ نہ کی ہوتی تو شاید میری قبر بھی کسی چور کے ہاتھ لگ جاتی۔ میں ایک کفن چور تھا۔ قبریں کھودنا، مردوں کے کفن نکال کر بیچنا میرے لیے بس ایک معمولی کام تھا۔ لیکن اس رات جو میرے ساتھ ہوا اس نے میری زندگی بدل دی۔ وہ ایک اندھیری رات تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ میں نے قبرستان کے ایک پرانے حصے کا انتخاب کیا۔ وہ جگہ زیادہ ویران تھی۔ وہاں کسی کا آنا جانا کم تھا۔ میں نے سنا تھا کہ یہاں ایک امیر آدمی کو دفن کیا گیا ہے۔ یقیناً اس کا کفن قیمتی ہوگا۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی، بس جلدی سے کام ختم کرو اور نکل جاؤ۔ میں نے بیلچہ زمین میں گاڑ دیا اور کھودنا شروع کیا۔ زمین نرم تھی۔ قبر زیادہ پرانی نہیں لگ رہی تھی۔ جیسے جیسے میں مٹی ہٹاتا گیا میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی، لیکن میں نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ کچھ ہی دیر بعد میرا بیلچہ کسی نرم چیز سے ٹکرایا۔ میں نے جلدی سے ہاتھ بڑھایا اور کفن کھینچنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی میں نے مٹی ہٹائی قبر سے خوشبو آنے لگی۔ یہ کیسی خوشبو تھی؟ قبر سے خوشبو؟ میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ قبریں کھودی تھیں۔ ہمیشہ ہی قبر سے بدبو آتی تھی، لیکن یہ خوشبو، یہ تو کسی قیمتی عطر کی طرح تھی، جیسے کسی باغ سے آ رہی ہو۔ میرے ہاتھ رک گئے، مگر میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید کسی نے قبر میں خوشبو ڈال دی ہو۔ میں نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا، لیکن اب میری ہمت پہلے جیسی نہ رہی۔ میں نے مٹی کا آخری حصہ ہٹایا، اور جو منظر میں نے دیکھا اس نے میری روح ہلا کر رکھ دی۔ قبر کے اندر کفن تو تھا، مگر اس کے چاروں طرف تازہ پھول بکھرے ہوئے تھے، ایسے جیسے کسی باغ میں رکھے ہوں، جیسے ابھی کسی نے ڈالے ہوں، اور وہ بھی مرجھائے بغیر، تازہ، خوشبودار۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے آج تک کسی قبر میں ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ میں کانپنے لگا۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ کوئی عام قبر نہیں، لیکن یہ کس کی قبر تھی مجھے نہیں معلوم تھا۔ میرے دل میں خوف نے جگہ بنا لی تھی، مگر لالچ ابھی بھی میرے اندر زندہ تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کفن کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی میں نے ہاتھ بڑھایا اچانک قبر سے ایک سرگوشی سی گونجی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ یہ کس کی قبر ہے؟ میں پیچھے ہٹ گیا۔ میرے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ میں نے آدیر الفادیر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ قبر سے آواز آئی تھی، آئیے میرا وہم تھا۔ میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ میں نے بیلچہ پھینک دیا اور بھاگنے لگا، مگر جیسے ہی میں پلٹا میرے پاؤں کسی چیز سے الجھے اور میں دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ جیسے ہی میں زمین پر گرا اچانک مجھے یوں لگا جیسے میں کسی خواب میں چلا گیا ہوں۔ میں نے خود کو ایک باغ میں پایا، ہر طرف روشنی، خوشبو، سکون، اور میرے سامنے ایک نورانی چہرے والے بزرگ کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا، بیٹا، ابھی بھی وقت ہے، واپس لوٹ آؤ۔ اگر تمہیں رزق چاہیے تو حلال طریقے سے کماؤ، ورنہ ایک دن تمہاری قبر بھی کسی چور کے ہاتھ لگ سکتی ہے۔ میری آنکھ کھلی۔ میں اب بھی قبرستان میں تھا، زمین پر گرا ہوا، مگر میرا دل بدل چکا تھا۔ میں نے وہیں سجدے میں گر کر رو کر توبہ کی۔ اس رات کے بعد میں نے کبھی کسی قبر کو ہاتھ نہ لگایا۔ وہی ہاتھ جو کفن چراتے تھے اب اللہ کے حضور اٹھنے لگے۔ میں نے اللہ سے معافی مانگی اور ایک نئی زندگی شروع کی۔ آج میں دوسروں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندوں کا ادب کرو، کیونکہ اللہ خود ان کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، میں اس کا گواہ ہوں۔ اگر تم نے میری کہانی سن لی ہے
تو سوچو ہماری قبر میں کیا ہوگا؟ کیا ہم اپنی قبر کو خوشبوؤں سے بھر رہے ہیں؟ تاریکیوں سے؟ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔